كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کی تفسیر میں صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پھر آگے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ. ایمان والو، ایمان لاؤ. یہ بات اللہ تبارک و تعالی مومن سے کہہ رہا ہے، ورنہ اللہ یوں کہتے یا ایھا الذین نافقوا آمنو، اے منافق ایمان لے آؤ. یوں کہتے یا ایھا الذین کفروا آمنو، اے کافرو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین اشرکوا آمنو، اے مشرکین ایمان لاؤ. But look at here, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین، اللہ سے آمنو، آمنو. Oh, you who believe in Allah. Already we had the iman. Why Allah telling us again and again? یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان ہے تبھی تو اللہ کہہ رہے ایمان والو. پھر کہہ رہے آمنو، ایمان لاؤ. اس کی بہت ساری تفاسیر امام رازی نے لکھی ہے، لیکن ایک تفسیر ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا، اے ایمان والو اپنی زندگی تقوی والی بناؤ، اخلاص والی بناؤ. تقوی والی، اخلاص والی زندگی بناؤ. دوسری تفسیر ہے یا ایھا الذین آمنو،
اے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے والوں، اسی پر کافی نہیں، اقرار بالقلب، تصدیق بالقلب بھی کرو، آمنو، دل سے بھی اقرار کر لو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے زبان سے اقرار کرنے والو، زبان سے ایمان کا اظہار کرنے والو، دل سے بھی اظہار کرو، دل سے بھی تصدیق کرو اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں کا، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ایمان لاؤ۔ اور ایمان نام ہے اعتماد کا، ایمان نام ہے بھروسہ، اعتماد، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کب ہوگا؟ جب بھروسہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بلا شک و شبہ، without and doubt and hesitations، بغیر شک و شبہ اس کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ ہاں، اس کو مان لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن، جو دین، جو باتیں لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان اعتماد ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا اعتماد ہوگا۔ جب نبی کو مانیں گے تو پھر اللہ کے قرآن پر اعتماد، اللہ کے دین پر بھروسہ، اللہ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے احکام پر بھروسہ ہوگا، ورنہ لوگ تو کہیں گے اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک فادر جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچا، and he said, حضرت my son become atheist، یہ میرا بیٹا دہریہ بن گیا، دہریہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے، اور ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کا نہیں، مسجد کے سامنے یہ ہال میں ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، 22-23 سال کا، وہ کہتا ہے I become atheist۔ یہی کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی مسجد کی نہیں، ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ میرا بیٹا ایتھیسٹ بن گیا، he don't believe in اللہ، نعوذ باللہ۔ اس کو سمجھایا بھائی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ He says no، ہم نے سائنس میں پڑھا ہے جو دیکھے، جو چیز دیکھے اس پر بھروسہ کرو، جو نہ دکھائی دے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے تو اللہ نہیں ہے۔ سائنس کہہ رہا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے we trust that، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ بہت سمجھا ہے، نہیں سمجھا۔ at the end اس کو کہا کس کے ساتھ میرے پاس آئے ہو؟ کہا میرے فادر کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ۔ اس کو پھر اچھا جواب دیا گیا، تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے؟ How do you know this is your father? So my mother said to me۔ کیا کہا؟ دیکھنے تو گیا نہیں تھا وہ، دیکھنے گیا تھا یہ میرا باپ ہے، پیدا ہوا تو جب ماں کے پیٹ میں، یہ میرا باپ ہے، میری ماں نے کہا۔ تو استاد جی نے کہا لگتا ہے تیری ماں تجھے جھوٹ بول رہی ہے، بیکاز انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انسان کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، گناہ کرنا ممکن ہے، it is possible۔ Might she is speaking lies, she is talking lies, maybe somebody else۔ تو غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ غصے ہو گیا، نہیں my mother said to me۔ جس انسان کے جھوٹ بولنے کا امکان پاسبلٹی ہے، اس کی بات پر یقین کر کے
تو پوری زندگی تیرے باپ کو باپ کہتا ہے. کہا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جھوٹ بولنے کا کوئی امکان، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جھوٹ والوں نے بھی ان کو صادق الامین کہا ہے. جھوٹ والوں نے بھی ان کو صادق الامین کہا ہے. مکہ والوں نے بھی ان کو سچا کہا، امانت دار کہا ہے. They used to call him trustworthy and fulfilling the promise that he never ever spoken the lies. مکہ والوں نے ان کو بلیو کیا اور ان کو، بلکہ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول بننے کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی صادق الامین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے. اسی لیے تو پوچھا مکہ والوں نے تمہارے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا I spent 40 years amongst you. میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ Did I spoken lies؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ میرے رسول ہونے کی نشانی ہے. جو عورت جھوٹ بول سکتی ہے اس پر تو نے بھروسہ کیا. You trust your mother and you said he is my father. Anything happen you believing him for years and years. یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان پر اترا ہے اور انہوں نے بتایا ہے اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو نہیں مانتا. تو بات سمجھ میں آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہہ رہا تھا ایمان بغیر شک و شبہ، اعتماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. یاد رکھو یہ بات ہمیشہ، کوئی شک نہیں. جو کچھ بتایا وہ مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. جیسے ابھی میں وضو کرنے بیٹھا ادھر، وہاں ٹیپ لگا ہوا ہے. ایک دیہاتی آیا ہمارے گاؤں میں، شہر میں، اور اس نے وہ ٹیپ کو خریدا. کبھی دیکھا نہیں کہ ہمارے یہاں ٹیپ سے پانی آتا ہے. چلو یار یہ تو اچھی چیز ہے، لے جاؤں گا خرید کر گھر پر لگا دوں گا، ہمارے گھر پر بھی پانی آئے گا. اور ٹیپ کو خرید لیا، گھر جا کے لگایا، پانی کدھر جائے گا؟ پانی آئے گا اس میں؟ پانی تو نہیں آئے گا. پانی کے لیے تو پیچھے ٹنکی لگی ہوئی ہے. مجھے اور آپ کو یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے چلانے والا وہ ذات نظر نہیں آتی. اس اللہ پر بغیر شک و شبہ کی یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کہہ رہی ہے دیکھو یہ راڈ ہے، اس میں پھنسنا نہیں. پھنس گئی تو گئی. تجھے کیا کریں گے؟ کلین کریں گے اور تجھے کیا کریں گے؟ کاٹیں گے، مسالہ ڈالیں گے، پھر بیٹھ کر دسترخوان پر دعوت دیں گے اور چبائیں گے 32 دانتوں کے ساتھ. وہ کہے گی یار مجھے تو کہیں سمندر میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس سمندر میں نہ مجھے وہ رود نظر آ رہا ہے، وہ لوہے کی سوئی نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے مرچ مسالہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے چھری تو نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو سمندر میں نظر نہیں آئے گی. the moment been caught، جب آئے گی تب اس کو پتا چلے گا کہ چھری کیا ہے، 32 دانت کیا ہے، یہ مرچ مسالہ کیا ہے، کیسے چبایا جاتا ہے. یقیناً اس دنیا میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اللہ کون ہے، پل صراط کون ہے، قبر کا عذاب کیا ہے. we cannot see in this world. خدا پاک کی قسم جب آنکھ بند ہوگی دوسری دنیا میں میری آنکھ کھلے گی، فوراً مجھے چھری بھی نظر آئے گی، فوراً مجھے مرچ مسالہ بھی نظر آئے گا. ہاں یہ ہے اصل چیز جس کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یاد رکھو ایمان اسی کا نام ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی نا تب پتا چلے گا کہ میں گدھے پر سوار ہوں یا گھوڑے پر سوار ہوں. بہت بڑی نعمت ہے ایمان بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں میں بے شمار نعمتوں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. آنکھ بھی نعمت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کان بھی نعمت ہے، سن رہا ہوں، زبان بھی نعمت ہے، بول رہا ہوں، ہاتھ بھی نعمت ہے، ہلا رہا ہوں، پیر بھی نعمت ہے، چل رہا ہوں، دل بھی نعمت ہے. جی بدن پورا ہی نعمت.
اولاد بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، گھر بھی نعمت ہے، اور اس سے زیادہ سائنٹسٹ آج کیا کہتے ہیں، ہر انسان کے دماغ میں اللہ پاک نے ایک میموری کارڈ رکھا ہے. کیا رکھا ہے بھائی؟ میموری کارڈ. سائنس کہہ رہے ہیں میموری کارڈ ہے، اللہ نے رکھا ہے. اللہ kept each and every person's head the memory card. اس میموری کارڈ میں 30 لاکھ ویڈیو کی طرح، اگر ہم 30 لاکھ ویڈیو بنائیں اور اس کو ریکارڈ کریں تو وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے. تو سائنٹسٹ کا کہنا ہے it takes 300 years. وہ میموری کو ختم ہونے میں 300 سال لگتے ہیں. اللہ نے وہ میموری کارڈ میرے اور آپ کے دماغ میں رکھی ہے. ہم نہیں سمجھتے اللہ کی نعمتوں کو، ہم نہیں سمجھتے. ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی نعمت کو ہمیں دنیا میں رکھنا ہے اور ساتھ میں لے کر جانا ہے. میں کہا کرتا ہوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کیا کرتا ہوں کہ 2 رکعت روزانہ شام میں سونے سے پہلے شکر کی پڑھا کرو. اللہ آج کا دن میرا ایمان پر گزرا ہے، ایمان پر باقی بھی رکھنا ہے. ایمان پر گزرا ہے، حتی یاتیک الیقین پڑھتے رہے یہاں تک کہ یقین کی جگہ موت ہماری آ جائے. ایمان کے ساتھ کہ روزانہ ہم یہ دعا کریں، ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان. ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، اور ایمان کے اوپر ہی دنیا سے چلے جائیں اور قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں. یہ اصل چیز ہے، ورنہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات بہت عجیب ہے. فرمایا اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں. میں نے شاید پہلے کبھی سنایا ہو نہ سنایا ہو. شیخ سعدی خود کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے انگوٹھی دی، بہت قیمتی تھی، ویلیوبل رنگ. He put in my finger. I was a small baby. I went out just to play outside. ایک ٹھگ مل گیا. آج تو بہت سارے ٹھگ ہیں، ٹھگ ہزاروں ہیں. گھر سے باہر نکلو فوراً ٹھگ ملیں گے آپ کو. ہر چیز میں ٹھگاوٹ کرتے ہیں. یہ میری انگوٹھی، اس نے مجھے گور کی ڈلی دی. ٹوڈے وی کین سے چاکلیٹ، جگری کہہ سکتے ہیں. گور کی ڈلی مجھے دی، کا چکھ اس کو، ٹرائی ٹو ایٹ. کیسی ہے؟ بہت میٹھی ہے. بچہ تھا، اس کو تو جیسا بچے کو چاکلیٹ دے دو سب مل جائے گا، پورے گھر کا سیکرٹ کھول دے گا. بچے کو چاکلیٹ دے دو پورا گھر بیان کر دے گا، پورا سیکرٹ. اس نے کہا بہت میٹھی ہے. اب تیری انگوٹھی چکھنا. سک یور اون رنگ. کیسی لگتی ہے؟ سویٹ ہے؟ فیکی ہے، نو سویٹ. تو کہا یہ سارا جگری ہے، لے لے، یہ انگوٹھی مجھے دے دے. یہ ساری چاکلیٹ تو لے لے، انگوٹھی مجھے دے دے. اس نے کہا تو بہت سستا سودا ہے، چلو ٹھیک ہے لاؤ مجھے سارا دے دو. ساری چاکلیٹ، یہ انگوٹھی دے دی. وہ لے کے چلا گیا، اس کا تو کام ہو گیا. شیخ سعدی جن کی کتاب ہم نے بچپن میں پڑھی ہے، وہ خود لکھتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ. گھر پر آئے، ابو نے پوچھا اب بیٹا وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ وہ کسی نے مجھے گڑ دیا لے گیا، گڑ دیا لے گیا. کوئی ٹھگ آیا. اب کیا کرتے؟ کہاں تلاش کرتے؟ باپ کی نصیحت سنیے بیٹے کو بچپن میں کیا نصیحت دی. واللہ دل میں لکھنے کے قابل ہے. باپ نے کہا بیٹا وہ تو دنیا تھی. وہ کیا تھی؟ دنیا. یہ انگوٹھی چلی گئی، دوسری ملے گی. انگوٹھی چلی گئی، دوسری مل سکتی ہے. we can buy another one, we can get another one. مل سکتی ہے. لیکن یاد رکھ جیسے ٹھگ انگوٹھی لے گیا دنیا کی، اسی طرح بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ نے مجھے اور تجھے میرے بیٹے دی ہے، وہ ایمان ہے. وہ شیطان بڑا ٹھگ ہے.
شیطان بڑا چور ہے، وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح تیرے ایمان کو ٹھک کر کے لے جائے اور تجھے پتا بھی نہ ہو۔ آج یہی ہے ایمان کی ویلیو ہمارے سامنے۔ میں دکان میں بیٹھا ہوں آفس میں، اور اگر میٹنگ ہے تو میں میٹنگ کو پریفرنس دوں گا اور نماز کو چھوڑ دوں گا۔ آج میرے سامنے بڑا بزنس مین آیا ہے، بزنس کرنی ہے، میں اس بزنس کو پریفرنس دوں گا، نماز کو چھوڑ دوں گا۔ آج میرے سامنے اگر کوئی فیملی آ گئی، میں اس فیملی کو پریفرنس دوں گا، نماز کو چھوڑ دوں گا۔ تھوڑا سا فلو ہو گیا، کچھ بیماری ہو گئی، جو آدمی چل سکتا ہے پھر سکتا ہے، تو وہ بیماری نہیں کہ میرے آقا کہہ رہے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی دو صحابی کے سہارے سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ he was limping. I can see the mark of his feet on the ground, but he came in the masjid and he performed his namaz. ہم اپنے ایمان کو چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر میں بیچ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ایمان اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ہاں، کہیں دنیا میں شیطان کے ٹھگنے سے اپنے ایمان کو گھمانا نہیں۔ Don't lose your iman before our death, because there are so many shayateen in this world. They want to steal our imans, especially the youngsters. They want to steal our iman. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات اچھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، محدث تھے بہت بڑے۔ He was a great scholar of hadith، محقق تھے۔ He was in the time of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, in his time. One day he was sitting and crying. بہت رو رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے، حضرت کیا بات ہے؟ Why are you crying so much? What's wrong? What's happening? Why are you crying? تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا کنکر لیا۔ چھوٹا سا کنکر کا معنی کیا ہے؟ اسمال پیبلز، سائز آف مسترڈ سیڈ، سائز آف چھوٹا سا، اور لے کر کے اپنی ہتھیلی پر رکھا، ایسے ایسے رکھا، اور کہا سنو، میں نے اتنی بھی اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں کی ہے، جان بوجھ کر، مسٹیک سے ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر میں نے اتنی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ Why are you crying? I never disobey Allah. A size of that mustard seed, the size of the pebbles. Then why are you crying? What's wrong? What happened? فرمایا میں اللہ کی بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اللہ کی بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ آج تو میں ایمان کے ساتھ رو ہوں۔ Today I am with ایمان، but مجھے پتا نہیں ہے کہ میری موت ایمان پر آئے گی یا نہیں، مجھے اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قل هو اللہ، بولو قل هو اللہ، آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سنسکرت زبان میں کہہ رہے ہیں اللہ نیرا دھار ہے۔ نیرا دھار کا معنی کیا ہے؟ معشوق عاشق تڑپتا رہے، عاشق تڑپتا رہے اور معشوق اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ وہ اللہ ہے بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نگاہ کسی کی طرف ہو گئی، اس کا کام بن گیا۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، اے میرے بندے آؤ، مجھے تجھے عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ What I will get to punish you, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. If you believe in Allah and if you thank Allah, what's the meaning thanking? You fulfill the commands of Allah according to sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَكَانَ اللَّهُ, Allah said, I don't need you, but still, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah is going to thank you. اللہ تیرا بھی شکر گزار بنے گا کہ ہاں میرا بندہ آیا ہے، میرا بندہ آیا ہے۔ تو ایمان اعتماد کا نام ہے۔ بات چلی وہیں سے۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں نا بہت سارے مومن، ارے یار کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، ہم مانتے ہیں خدا ہے،
ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہم مانتے ہیں اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سچ ہے، ہم مانتے ہیں قرآن سچ ہے، اسلام سچ ہے، دین سچ ہے، پھر کیا بات ہے آج دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ مسلمان یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مایوسی کا شکار سمجھتا ہے۔ یا لا تیأسو، لا تیأسو، نا امید نہ ہو۔ اللہ قرآن میں سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا امید اور ہوپلس تو وہ ہوتے جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ الا القوم الکافرون۔ لیکن یاد رکھو ایمان بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں ایمان بھی، میں کہا کرتا ہوں ایمان نام ہے، ایمان نام ہے طلب کا۔ تمہارے پاس طلب ہے تو ایمان ملے گا، طلب نہیں ہے تو قریب میں ابو جہل تھا، طلب نہیں تھی تو ولید پلید وہی تھا، طلب نہیں تھی تو وہاں عتبہ شیبہ سب تھے لیکن ان کو ایمان نہیں ملا، اور طلب تھا تو بلال کو حبشہ سے بلایا، صہیب کو روم سے بلایا، سلمان کو پرشیا سے بلایا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ طلب نام ہے، طلب نہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے، دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ہے تو باپ ہے۔ باپ اپنے اولاد کی کامیابی کو اپنے سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ Father want to see the success of his children more than himself۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، وہ سکسیس اور وہ کامیابی ایک استاد بھی اپنے طالب علم میں دیکھے گا، اپنے اسٹوڈنٹ میں دیکھے گا تو اس کو بھی اثر ہو جائے گا یہ کیسے آگے بڑھ گیا۔ ایک پیر صاحب دیکھیں اپنے مرید آگے ہو گئے تو یہ بھی اس کا اثر کرے گا، اس کا حلقہ اتنا کیسے بڑا ہو گیا۔ لیکن باپ ہے وہ کبھی اپنی اولاد پر اثر نہیں کرتا، وہ باپ ہے وہ چاہتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک تو باپ ہے اور اوپر سے نبی بھی ہے، نوح علیہ السلام۔ پتا ہے نا کون ہے؟ جمعہ میں تھک گئے آپ لوگ۔ نوح علیہ السلام، باپ کو، مجھے اور آپ کو، ہم کو حق الیقین عین الیقین نہیں ہے، لیکن انبیاء کو تو بغیر دیکھے حق الیقین بھی تھا، عین الیقین بھی تھا، بغیر دیکھے حق الیقین بھی تھا، عین الیقین بھی تھا۔ ان کو پتا تھا کہ پیچھے کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے سب کچھ اس طریقے سے اپنے دماغ میں، یعنی اللہ نے ان کو بتلایا ہے کہ حق اور عین کیا ہے، ان کے سامنے بغیر دیکھے تھا۔ پھر اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ جو پہاڑی پر چڑھ گیا تھا وہ یوں سمجھ رہا تھا ان پہاڑوں میں عذاب کہاں سے آئے گا، آئے گا تو کتنا آئے گا، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر ہوں۔ لیکن فادر کے کیا کہہ رہے؟ یا بنے، اے میرے بیٹے، ارکم معنا، آنا ہمارے ساتھ، بیٹھ جا، ایمان لے آ ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ طلب نہیں تھی اس کے اندر میں، کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چھٹ گیا، کیا ہو گیا؟ ایک نبی کی دعوت پر اس نے طلب نہیں کی تو اللہ نے اس کو ایمان نہیں دیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایمان نام ہے طلب کا۔ ایمان کیا بھائی؟ ایمان آتا ہے طلب سے، اور ایمان مجاہدے سے چمکتا ہے۔ دوسری بات، ایمان طلب سے آتا ہے، میری بات غور سے سنیے، اور ایمان مجاہدہ کرے نا تو چمکتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو کلین کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو کلین کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو مجاہدہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، خالی لا الہ الا اللہ نہیں، نماز بھی ذکر اللہ، قرآن بھی ذکر اللہ، روزہ بھی ذکر اللہ، حج بھی ذکر اللہ، سارے ارکان، گناہ سے بچنا بھی ذکر اللہ، بیوی کے ساتھ اچھی طرح حلال طریقے پر جمع کرنا یہ بھی ثواب ہے، یہ سارے ذکر اللہ ہے۔ فرمایا شریعت کے مطابق جو آدمی مجاہدہ کرے گا، اور مجاہدہ بھی کیسا؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ شریعت کے دائرے میں ایک آدمی کہے آج تو میں جلدی اٹھ گیا ہوں، فجر کی 2 رکعت فرض ہے، میں 4 پڑھوں گا، امام صاحب 4 پڑھاؤ، صحیح ہے، صحیح ہے، مجاہدہ تو ہے، 2 کے بجائے کتنی کر رہا ہے؟ 4 پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے نا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر آدمی مجاہدہ کرے، اس کا نام ہے، فرمایا ایسے لوگوں کا ایمان چمکتا ہے۔ اور تیسری بات، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے،
ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے. اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، دعوت اللہ کو بلند کرنے کے لیے ہجرت. آج کل سب سے بڑی ہجرت میرے گھر میں مجھے اپنے آپ کو، میرے آل و اولاد کو، میرے پڑوسی کو، میرے محلے والے کو، میرے مسجد والے کو گناہوں سے بچانا. ٹو سیو یور سیلف فرام آل ٹائپ آف گناہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے، آج میں کہاں ہجرت کریں گے، یہاں سے چلے جائیں گے دوسری کنٹری. اللہ جزائے خیر دے اس جماعت کو، پاکستان سے یہاں تک آئی ہجرت کیوں؟ ایک امت کی فکر میں، امت کی ملاقات میں، امت کی فکر میں، غم میں دنیا میں گھومتے ہیں. اللہ ان کی ہلن چلن کو قبول فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے. ہماری مسجد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم سب پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. خدا پاک کی قسم میں نے یہ بات حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے سنی ہے. فرمایا کہ جب ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر پوری امت کی فکر کرتا ہے، یا کوئی جماعت آئی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو بھی جماعت میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے. ہاں وہ نہیں گئے تھے تبوک میں، مدینہ منورہ میں دلیل بھی اچھی بیان کی، نہیں گئے تھے تبوک میں، اور اللہ کے نبی نے راستے میں صحابہ سے کہا ہم چل رہے ہیں قدم قدم پر جو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور وہ لوگ جو معذور نہیں آ سکے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ ایمان پھیلتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ سے. آج تو میرے ہاتھ میں اسکرین ہے، سب کچھ ٹائم تو ہو گیا. چلو آخری بات، ایمان. چوتھی بات، ایمان طلب سے، ایمان مجاہدہ سے چمکتا ہے، ایمان ہجرت سے پھیلتا ہے، اور ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد اور اللہ والوں علماء صلحاء نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے سے. انشاءاللہ پھر کبھی اس پر لمبی گفتگو کروں گا کہ اس میں کیا فائدہ ہے. what is the benefit to fulfill the حقوق اللہ and حقوق العباد and to sit in the company of the pious people. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.